معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر کنور عبدالماجد خان کی کتاب سالوس، سب ہیڈنگ کھابا گروپ۔ کھابا گروپ ابھی ورزش کر کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ حسب عادت ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے۔ حاجی مقبول چھوٹے قد، چہرے پر چھوٹی سفید داڑھی، رنگ گورا، چہرے پر الرجی ہو گئی۔ ان کے دوست رانا صاحب کہنے لگے، بلی نے حملہ کیا ہے۔ ڈار صاحب ماتھے پر بال سجائے رکھتے ہیں، مسکراتا چہرہ، قد بڑا۔ رانا صاحب کہنے لگے، آپ بیگم کے قابل نہیں رہے۔ ریحام خان کو بھی عمران سے یہی شکایت تھی۔ اتنے میں بابا کہیں سے آ پہنچا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان لوگوں کو بھی اس کا انتظار رہنے لگا تھا۔ پوچھنے لگے، آج آپ کون سی بات سمجھائیں گے؟ بابا کہنے لگا، بہت ضروری بات ہے، ہم خیال نہیں رکھتے، غسل خانے میں گر جاتے ہیں، کولوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ساری زندگی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، خدا اس گھڑی سے بچائے۔ نہانے کے بعد جسم کو تولیے سے خشک کر لیں اور کموڈ پر ڈھکنا رکھ دیں، اس پر بیٹھ کر پاؤں تولیے سے خشک کریں، پھر بیٹھے ہوئے شلوار پاجامہ وغیرہ پہن لیں یا دیوار کی طرف پشت لگا کر کپڑے پہن لیں۔ اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ جمعے کا وقت ہونے میں دیر تھی۔ مولانا اجمل خان صاحب ابھی نہیں آئے تھے۔ ایک لڑکا جو بعد میں بابا بنا موقع غنیمت جان کر ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے الطاف حسین حالی کی نعت پڑھنا شروع کر دی جو اس نے بچپن میں پڑھی تھی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ مسجد کے ہال میں نمازی بڑے انمناک سے سن رہے تھے کہ اتنے میں مولانا تشریف لے آئے۔ وہ لڑکا خاموش ہو گیا اور احتراماً کھڑا ہو گیا۔ مولانا کے کانوں میں اس کی میٹھی آواز پڑ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، پوری نعت سناؤ، اور مولانا اس کے سامنے جائے نماز پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ اس نے پوری نعت سنائی اور سب سے داد پائی۔ سب سبحان اللہ کرنے لگے تھے۔ پھر مولانا نے تلاوت قرآن حکیم پڑھی اور ترجمہ سنانا شروع کیا، اور تشریح اس کے ساتھ ان کی طبیعت میں جلال پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ لڑکے کو مولانا کی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ وہ ہر جمعہ باقاعدگی سے وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتا، دین کی باتیں سنتا۔ اس وقت کسی کے خلاف نفرت کی بات نہیں ہوتی تھی، نہ جنت کی چابی تقسیم ہوتی تھی، نہ ملک میں دہشت گردی ہوتی تھی۔ لوگ سڑک پر نماز پڑھ لیتے تھے، نہ کسی مسجد کے باہر گارڈ پہرا دیتا تھا۔ لوگ سکون سے عبادت کرتے تھے اور خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن حاجی مقبول بابے کی باتوں سے بہت خوش ہوئے۔ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ سب کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، میں انہیں کھابا گروپ میں شامل کر رہا ہوں، تو بابا جی آج آپ کیا کھلائیں گے؟ بابا جی نے جواب دیا، میں کھانے پینے کا شوق نہیں رکھتا، میں روحانیت کا قائل ہوں۔ حاجی مقبول ان کے جواب سے مطمئن ہو گئے اور اپنا ہاتھ ان کے کندھے سے ہٹا لیا، پھر بینچ پر بیٹھ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں واقعہ بیان کرتے جاتے اور ہنستے بھی جاتے تھے۔ ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ حجاج کرام اپنی سیٹوں پر بیٹھ رہے تھے، شیطانوں کو کنکریاں مار کر ہلکے پھلکے ہو گئے تھے اور روحانی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک حاجی کھڑکی کے قریب تشریف فرما تھے، شیشے کے باہر کا منظر دیکھنے میں مست تھے۔ اتنے میں ایک بڑے حاجی صاحب آ پہنچے۔ انہوں نے کھڑکی کے قریب بیٹھے حاجی صاحب سے کہا، یہ میری سیٹ ہے، تم یہاں سے اٹھو۔ کھڑکی والے حاجی نے کہا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ چنانچہ بات بڑھ گئی، پاؤں کی جوتیاں ہاتھوں میں آ گئیں اور سروں پر چلنے لگیں۔ نشانے خطا گئے، دوسرے حاجیوں کو جا لگیں۔ جواب میں انہوں نے بھی جوتیاں چلا دیں۔ فلموں میں اس طرح کے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ افسوس اتنا روپیہ خرچ کیا، حج کی سعادت نصیب ہوئی، مگر اندر کے شیطان کو کنکریاں نہیں ماری، نفس کے ساتھی بن گئے۔ سب ہیڈنگ برسی اشفاق احمد۔ ٹی وی پر ایک چھوٹی سی ایک لائن کی خبر آ رہی تھی، مشہور دانشور ادیب ڈرامہ نگار اشفاق احمد کو ہم سے بچھڑے 6 برس ہو گئے۔ اس خبر کا مجھ پر فوری اثر ہوا۔ چنانچہ ڈائری سے نمبر تلاش کر کے داستان سرائے ماڈل ٹاؤن فون کیا۔ ادھر سے کسی مرد نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا، آج بابا جی کی برسی ہے، قرآن خوانی گھر پر ہی ہوگی؟ ادھر سے جواب آیا، جی۔ پوچھا کتنے بجے؟ 6 بجے۔
اتنی معلومات کافی تھی۔ فون رکھ دیا۔ پھر نماز عصر نمرہ مسجد مصطفیٰ ٹاؤن میں ادا کر کے موٹر سائیکل پر ماڈل ٹاؤن روانہ ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ میں فاصلہ طے ہو گیا۔ گھر کی دوسری سمت خالی جگہ میں موٹر سائیکل کھڑی کی، باہر چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک بڑی گاڑی میڈیا والی بھی نظر آئی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ صحن کا سبز لان خوبصورت لگ رہا تھا، مگر وہاں جانا منع تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، ایک صوفے پر مشہور شاعر وسیع شاہ اور سامنے صوفے پر سفید لباس میں ملبوس بانو آپا تشریف رکھتی تھیں۔ دونوں کو سلام کیا، ادھر سے بھی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر میں پیچھے کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس دوران انٹرویو ریکارڈ ہوتا رہا۔ ایک مکھی وسیع شاہ کو تنگ کرتی رہی۔ آواز کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا رہا۔ پھر سوال دوبارہ کرنے پڑے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اذان مغرب ہو رہی تھی، چنانچہ مسجد کی طرف نکل پڑے۔ فارغ ہو کر واپس آئے۔ انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ اسی جگہ خواتین، مردوں اور بچوں کو جمع کر لیا گیا۔ ایک صاحب نے دعا پڑھی اور مرحوم کے لیے درجات اور آسانیاں پیدا کرنے کی دعا کی۔ اس کے بعد حاضرین کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ آج پاکستان کے کیا حالات تھے؟ ظالم طاقتور ہو گیا تھا۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور ناانصافی کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہو گئی تھی۔ موت کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ صوبے ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک انگلی میں چوٹ لگتی ہے تو سارا بدن درد محسوس کرتا ہے، مگر افسوس اب ایسا نہیں ہوتا۔ 9/11/2021 کے موقع پر میں بہت پریشان تھا۔ بھاگا ہوا بابا جی کے پاس پہنچا۔ کہنے لگے فکر نہ کرو۔ میں نے جواب میں کہا مجھے اس عمارت کا دھواں کئی ممالک میں پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ بعد میں میری کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی۔ آج میں کس سے سوال کروں؟ میرے ملک میں خوشحالی کب آئے گی؟ میں سوچوں میں گم تھا۔ بابا جی کی تصویر میرے سامنے لٹک رہی تھی۔ کبھی کبھی میری نگاہیں تصویر کو دیکھنے لگتی تھیں۔ اتنے میں کسی نے خالی پلیٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اب باقی کام تو مجھے کرنا تھا۔ کچھ چاول اور مرغی کا سالن پلیٹ میں ڈال لیا اور پیٹ کا دوزخ بھرنے لگا۔ پھر ٹھنڈا پانی پی کر صبر آیا۔ بانو آپا صوفے پر بیٹھی تھیں۔ سوچا ایک تصویر ان کے ساتھ بنوا لوں۔ چنانچہ توقیر افضل سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ خوشی سے مان گئے۔ پھر ایک یادگار تصویر بن گئی۔ میری کتاب تمہارے پاؤں تمہارا سر کا فلپ لکھنے کے لیے بانو آپا کو دی تھی۔ کہنے لگیں 15 دن بعد آ کے لے جانا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ فیض ابھی بھی جاری ہے۔ میری پہلی کتاب تیسری آنکھ کا فلپ بابا جی نے تحریر کیا تھا۔ چنانچہ 15 دن بعد ان کے گھر پہنچا۔ سلام دعا کے بعد پوچھا آپ نے میری کتاب کے بارے میں کچھ لکھ دیا؟ کہنے لگیں کون سی کتاب؟ اس جواب پر میں پریشان ہو گیا۔ زمین پر پاؤں پٹک دیے، پھر اندر کمرے میں گھس گیا۔ ان کے بڑے سے پلنگ کے کنارے کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک کتاب پر میری نظریں ٹھہر گئیں۔ خاکی کاغذ اور موٹے دھاگے سے سلی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگیں میں ہی ہوں تمہاری محبوبہ۔ چنانچہ جلدی سے اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا، پھر برآمدے کی طرف بھاگا۔ بانو آپا کرسی پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ بڑے احترام سے کتاب ان کے حوالے کی اور کہا یہ ہے میری کتاب جس کے بارے میں آپ نے کچھ تحریر کرنا ہے۔ انہوں نے 1 ہفتے کا وقت مانگا، ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا، چائے بھی پی۔ ہفتے بعد پھر جا پہنچا۔ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی تحریر میرے حوالے کی۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ کئی سال پہلے پرانے پتے پر ان کی طرف سے عید کارڈ آیا تھا، جس پر اشفاق احمد بانو آپا کے دستخط موجود ہیں، جو میرے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہیں۔